السلام علیکم۔ نوائے وقت کے کالم نگار اور تجزیہ کار فضل حسین ایوان کی کتاب میں ہوں عمران خان شائع ہوئی، جس نے کافی شہرت پائی۔ اس سے قبل ان کی ایک اور کتاب موت سے زندگی کی طرف بھی شائع ہو چکی ہے، جس میں روحانیت ہمزاد اور اس جنم پر بھی بحث کی گئی ہے جو موت کی دہلیز سے ہو کر دوبارہ زندگی میں داخل ہوا۔ اس حوالے سے کتاب میں ایسے لوگوں کے حیرت انگیز انٹرویوز شامل کیے گئے ہیں جو موت کو گلے لگا کر واپس آئے۔ اس کتاب میں ہمزاد کو تسخیر کرنے کے مروجہ طریقے بھی بتائے گئے۔ کتاب میں تصوف کی جھلکیاں بھی نمایاں ہیں۔ آج اس کتاب سے میجر نذیر احمد فاروق کی سرگشت کارئین کی نظر کرتے ہیں۔ لیفٹیننٹ نذیر احمد فاروق کی لاہور سے گلگت ٹرانسفر ہوئی تو سامان باندھ کر راولپنڈی چلے گئے۔ یہ 1968 جولائی کا مہینہ تھا۔ گلگت تک سڑکوں کا وجود نہیں تھا۔ PIA کے فوکر یا پاک فضائیہ کے C-113 کے ذریعے ہی گلگت جایا جا سکتا تھا۔ نذیر صاحب اگلے روز ایئرپورٹ جا پہنچے۔ پتہ چلا کہ موسم خراب ہے، فوکر آج نہیں جا سکتا۔ اگلے روز آنے کو کہا گیا۔ اگلے روز بھی موسم خراب تھا۔ لیفٹیننٹ اور دوسرے مسافر پھر واپس چلے گئے۔ ان مسافروں میں چین سے آیا ہوا ایک وفد بھی تھا۔ ان دنوں شاہراہ ریشم کی تعمیر جاری تھی۔ چینی اس سلسلے میں مشاورت کے لیے اسلام آباد آئے تھے۔ موسم کچھ زیادہ ہی بگڑ گیا یا ناراض ہو گیا تھا۔ مسافر 15 دن آتے اور جاتے رہے۔ اس دوران روز کی ملاقات سے مسافروں کی آپس میں الیک سلیک ہو گئی۔ نذیر فاروق کہتے ہیں کہ 15 دن میں میرے پاس جو پیسے تھے ختم ہو گئے۔ فوجی میس میں قرض بڑھتا جا رہا تھا۔ فارغ بیٹھنا فطرت میں نہیں تھا۔ دل کرتا تھا کہ اڑ کر ڈیوٹی کی جگہ پر پہنچ جاؤں۔ فوکر کی طرح C-130 کی پرواز کے لیے سازگار موسم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ جہاز آل ویئر یعنی موسم کا دھنی جہاز ہے۔ فوجی کے لیے C-130 میں سفر کرنا کوئی مشکل بات نہیں یا کوئی مسئلے کی بات نہیں ہوتی۔ کسی نے C-130 کے ذریعے گلگت جانے کا مشورہ دیا۔ اگلے روز فضائیہ کے جہاز کا گلگت جانے کا شیڈول تھا۔ میں اگلے روز ایئر بیس سے رابطہ کر کے وردی پہن کر وہاں جا پہنچا۔ اس دن جہاز میں FWO کے فوجی گلگت جا رہے تھے۔ مجھے بھی سیٹ مل گئی، جسے میں نے اپنی خوش بختی قرار دے کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ 15 دن میں جس طرح میں نے کاٹے وہ عذاب نظر آ رہے تھے۔ جہاز ٹیکسی کرتے ہوئے ٹارمیک سے رن وے کی طرف روانہ تھا۔ میں نے خود کو مہو پرواز محسوس کرنا شروع کر دیا۔ پنڈی کے پسینہ پسینہ کر دینے والے موسم انتہائی اور بڑھتے ہوئے قرض سے تنگ آیا ہوا تھا۔ فضائیہ کے جہاز میں سیٹ ملنے پر اپنی قسمت پر نازا تھا اور اس وقت یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ میں تصورات اور خیالات میں مہو پرواز تھا۔ کیا دیکھتا ہوں جہاز توقعات کے برعکس اچانک رک گیا۔ گیٹ کھلا اور فضائیہ کے 2 افسر داخل ہو گئے۔ جہاز میں اکثر FWO کے لوگ سوار تھے۔ ان کو ہی لے کر جہاز گلگت جا رہا تھا۔ فضائیہ کے یہ افسر گلگت میں موجود ہیلی کاپٹر کے پائلٹ تھے۔ وہ بھی اپنی آفیشیل ڈیوٹی پر جا رہے تھے۔ جہاز انتظامیہ نے مجھے اور ایک دوسرے میرے جیسے مسافر کو اترنے کے لیے کہا۔ میں نے درخواست کی، اپنی بپتا سنانے کی کوشش کی مگر بے سود۔ جہاز کے عملے نے میرا اور دوسرے مسافر کا سامان جہاز کے باہر رکھ دیا اور ہمیں باہر کا راستہ دکھایا۔ افسوس سا افسوس ہوا۔ واپسی پر ٹیکسی میں فوجی یونٹ آ رہا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب ایوب خان کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے۔ راستے میں مظاہرین نے وردی میں دیکھ کر گھیر لیا۔ کہنے لگے ایوب کے خلاف نعرے لگاؤ، ایوب کتا کہو۔ میں نے ایسا کہنے سے انکار کر دیا۔ ان دنوں مظاہرین کے سروں پر شاید خون سوار نہیں۔ اب ایوب خان کو صدارت سے ہٹانے کا جنون تھا، اس لیے مجھے جانے دیا۔ چینی وفد کے لوگوں کو بھی مظاہرے کی نوعیت کا پتہ چلا تو وہ بڑے افسردہ ہوئے۔ وہ ایوب خان کے خلاف مظاہروں کو پاکستان کی بدقسمتی سے تعبیر کر رہے تھے۔ وہ مظاہرین کو نادان قرار دیتے۔ انہیں ایک روز مجھے کہا، ایوب خان ماؤ زے تنگ کی طرح کا لیڈر ہے۔ یہ لوگ ایوب خان کو اقتدار سے اتار کر روئیں گے مگر ایوب ان کو دوبارہ نہیں ملے گا۔
جلوس کے چنگل سے نکل کر میں نے میس پہنچ کر غسل کیا، کھانا کھایا اور ریڈیو آن کیا، اور یہ خبر سن کر سکتے میں آ گیا۔ بری اور بدترین خبر نشر ہو رہی تھی۔ پنڈی سے گلگت جانے والا فضائیہ کا جہاز کریش ہو گیا۔ مجھے لگا کہ موت نے مجھے خود سے الگ کر کے زندگی کی طرف دھکیل دیا تھا۔ اب بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے زندگی اللہ رب العزت کی امانت سمجھ کر گزاری۔ میجر نذیر احمد فروخ نے ایک اور حیرت انگیز واقعہ سنایا۔ ڈیفنس اسلام آباد میں شفٹ ہونے سے قبل ہم گلستان کالونی راولپنڈی میں رہتے تھے۔ ایک روز محلے میں ڈکیتی ہو گئی۔ ڈاکوؤں نے دن دہاڑے گھر والوں کو یرغمال بنا کر لوٹ مار کی اور فرار ہو گئے۔ اس کے بعد کہرام اور ہو کار تو مچنی تھی۔ شام کو ہم لوگ افسوس کے لیے گئے۔ جن کے گھر ڈاکہ پڑا ان سے پوچھا، آپ کے گھر میں کیا اسلحہ نہیں ہے؟ ان کا جواب تھا کہ پسٹل گھر میں موجود ہے، جو کپڑوں والی الماری میں پڑا تھا۔ سوچا ایسے اسلحے کا کیا فائدہ جو بروقت ضرورت کام نہ آئے۔ اسلحہ اپنی حفاظت کے لیے رکھا جاتا ہے، لوگ عموماً اس کی حفاظت کے لیے کمر بستہ دیکھے گئے ہیں۔ میرے پاس جرمنی کا پسٹل اور لنگٹن ہے، جو میں نے بھی الماری میں رکھا ہوا تھا۔ میں نے گھر آ کر اسے الماری سے نکالا، اسے صاف کیا اور گھر والوں کو چلانے کے بارے میں بتایا۔ اسے پلیٹ میں رکھا، اوپر رومال دے دیا اور کامن روم کی میز پر رکھ دیا۔ گھر میں اہلیہ، ان کے 2 اسٹوڈنٹ بھتیجیاں اور ایک 13-14 سال کا ملازم رہتا تھا۔ محلے میں ڈکیتی کے بعد ہر وقت ایسی واردات کا خطرہ رہتا تھا۔ ایک دن میں کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر گیا، مگر نہ جانے کیوں میں راستے سے لوٹ آیا۔ گھر کے قریب گاڑی کھڑی دیکھی۔ اس دوران میں نے ایک نوجوان کو اپنے گھر سے نکلتے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں پستول پکڑا ہوا تھا اور اس کی انگلی ٹریگل پر تھی۔ میں نے اسے دیکھ کر اندازہ کیا کہ میرا گھر اور گھرانہ لٹ گیا ہے۔ میں اسے لڑکانے کی کوشش کی تو اس نے پسٹل کا رخ میری طرف کر لیا۔ میں اس کے سامنے اور غیر محسوس طریقے سے اپنا رخ دیوار کی طرف کر لیا اور یقین ہو چکا تھا کہ وہ مجھے گولی مار دے گا۔ مجھے اس موقع پر اپنی موت سامنے نظر آئی، تاہم وہ قریب سے گزر کر چلا گیا اور میں بچ گیا۔ اس کے بعد میں نے شور مچا دیا اور اس کا تعقب شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ میں پسٹل دیکھ کر کوئی اس کی طرف بڑھ رہا تھا نہ لڑکا رہا تھا۔ ساتھ والی گلی میں راج مزدور کام کر رہے تھے، مگر ان کو بھی اپنی جان عزیز تھی۔ اس دوران پستول بردار تیز تیز چلتے ہوئے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ وہاں سے ایک پک اپ سوزوکی گزر رہی تھی۔ میں نے جلدی سے ڈرائیور کو صورتحال بتائی۔ اس نے مجھے ساتھ بٹھایا اور سوزوکی کی مین روڈ پر لے آیا۔ میرا اندازہ تھا ڈاکو اسی طرف گیا ہوگا۔ مین روڈ سے متصل فٹ پاتھ پر واقع وہ ٹہلتا ہوا جا رہا تھا۔ میں نے اس کے قریب گاڑی رکوائی اور سڑک سے اینٹ اٹھا کر اس کے سر پر دے ماری، مگر وہ تیزی سے نیچے جھکا اور بچ گیا۔ میں نے ڈاکو کا پھر شور مچانا شروع کر دیا۔ وہاں سے کسی افسر کا بیٹ مین وردی استری کرا کے گزر رہا تھا، جو ان کے افسران کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ جوان نے اس کے ہاتھ میں پسٹل دیکھا اور میرا شور سنا تو اس نے ایک ہی ایکشن میں وردی پھینکی اور ڈاکو کو پیچھے سے پوری طاقت سے جھپا ڈال کر جکڑا اور اس کا بازو مروڑ کر پسٹل چھین لیا۔ اس جوان اور پک اپ ڈرائیور نے اس کے ہاتھ باندھے اور پک اپ میں ڈال کر گھر لے آئے۔ گھر میں تعجب خیز اور خوفناک منظر تھا۔ ہوا یہ کہ گھنٹی بجنے پر ملازم عابد نے گیٹ کھولا تو 2 ڈاکو اسے دھکیل کر اندر داخل ہونے لگے۔ اہلیہ گیٹ کی طرف اس خیال سے آنے لگی کہ عابد باہر نکلا ہے اور گیٹ بند کرنا بھول گئی۔ اس دوران عابد نے ڈاکو چور مچا کر دہائی مچا دی۔ ایک ڈاکو نے اسے پکڑا اور اس کے سر پر پستول کی ضربیں لگانے لگا، مگر وہ چلاتا رہا۔ عابد اور ڈاکو گتھم گتھا ہو گئے۔ اس دوران دوسرا ڈاکو آگے بڑھا تو بیگم صاحبہ سامنے آ چکی تھی۔ بیگم کو اس ڈاکو نے ایک ہاتھ سے ایک طرف کرنا چاہا تو انہوں نے ایک ہاتھ بڑی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈاکو کے گریبان پر ڈال دیا اور دوسرا ہاتھ اس کی جیکٹ کے دائیں بازو کے کف میں ڈال کر اس بازو اور ہاتھ کو مفلوج نہیں تو ساکت ضرور کر دیا تھا۔ ڈاکو نے ان کو پیچھے کی طرف دھکیلتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا، جہاں نیچے کی طرف 3 سیڑھیاں تھیں، جہاں خاتون گر گئیں، لیکن انہوں نے گریبان چھوڑا نہ بازو کے کف سے ہاتھ نکالا۔ گرفت سے چھڑانے کے لیے ڈاکو نے بائیں ہاتھ میں
اڑا کر کچھ اس انداز سے کھینچا کہ بازو محترمہ کے بازو سے پوری قوت سے نکل گیا۔ یہ سب ہونے کے باوجود محترمہ نے ہمت نہ ہاری اور پوری قوت سے اس کے بازو پر اپنا پاؤں مارا، جس سے ڈاکو کے ہاتھ سے پسٹل گر کر دور جا پڑا۔ اس دوران کمرے کے اندر بیٹھی ایف ایس سی کی طالبہ میز سے پسٹل اٹھا کر نمودار ہوئی، جبکہ دوسری لڑکی خوف سے بیڈ کے نیچے چھپ گئی تھی۔ سعدیہ کے ہاتھ میں پسٹل دیکھ کر عابد نے مٹ بھیڑ کرتے ہوئے ڈاکو نے سعدیہ پر فائرنگ کر دیا۔ سعدیہ کے فائر کھولتے ہی ڈاکو حیران اور پریشان رہ گیا، لیکن اس کی خوش بختی یہ کہ نشانہ خطا ہو گیا۔ دوسری فائر کی اس کی کوشش کامیاب نہ ہو سکی کیونکہ گولی چیمبر میں پھنس گئی تھی۔ سعدیہ نے اس ڈاکو پر 2 فائر کیے، ایک مس ہو گیا، دوسرا عابد سے لڑنے والے ڈاکو کے بازو میں جا لگا۔ اس کے بعد سعدیہ نے بے دھڑک ہو کر اپنی پھپھی سے گتھم گتھا ڈاکو کی پسلیوں کے ساتھ پسٹل کی نالی لگا کر یکے بعد دیگرے 5 فائر کر دیے۔ میں گھر آیا تو اس ڈاکو کی لاش پڑی تھی۔ بیگم کے چہرے پر خوف نمایاں تھا۔ پولیس کو اطلاع دی گئی، وہ مردہ ڈاکو کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال اور دوسرے کو تھانے لے گئی۔ میری اہلیہ 10 سال بعد اس صدمے اور خوف سے نکل سکی تھی۔ زخمی ڈاکو کو 10 سال قید ہوئی تھی۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں نے باقی لوگوں کی طرح گھر میں پڑا پسٹل بیکار نہیں رکھا، بلکہ اپنے اہل خانہ کو سکھا کر انہیں ایک بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ شکریہ۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔